لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. موقر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہن، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں قربانی کے ایام قریب ہیں اور ایک عظیم الشان عمل جو اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. عید الاضحیٰ کا دن اور اس کے بعد 3 دن ایام التشریق کے، ان 4 دنوں میں قربانی مشروع ہے، ان 4 دنوں میں قربانی کی جاتی ہے. قربانی عبادات میں سے ہے، اس کے لیے لفظ اضاحی آتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ بات بیان کی ہے اور پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں. بلکہ سارے نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی جائے اور انہیں شرک سے بچنے کی تلقین کی جائے تاکہ بندے ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے موت تک بچتے رہیں. ساری زندگی کا حاصل یہ ہے، زندگی دی ہی اسی لیے اللہ نے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں. تو پوری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کا اہتمام کیا جائے اور صرف اللہ کی عبادت کا اہتمام کیا جائے. پھر ان عبادات میں مختلف قسم کی عبادتیں ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اللہ سے دعا ہے، اللہ کے نام کی نظر نیاز ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، مالی اعتبار سے عبادات ہیں. قلب، بدن، مال، زبان اور اسی طرح سے ترک، ان 5 اعتبار سے عبادت ہوتی ہے. بعض عبادات قلبی عبادات ہیں، اللہ کو یاد کرنا دل میں، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی بات پر یقین کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ کی تعظیم کرنا. یہ ساری چیزیں، اللہ سے امید رکھنا، اللہ سے ڈرنا، خشیت، خشوع اور اس طرح کی جتنے الفاظ اس کے لیے آئے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ قلب میں ہوتی ہیں، دل میں. تو یہ قلبی عبادات ہیں. اسی طرح سے زبان سے عبادت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرنا زبان سے. پھر اذان، اقامت، تلبیہ، حج کے لیے لبیک پکارتے ہیں، یا عید کے ایام میں ہم لوگ تکبیرات کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، بندوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی منکر کرتے ہیں.
یہ ساری چیزیں یہ لسانی عبادات میں سے زبان سے عبادت کی جاتی ہے۔ پھر بدن سے بھی عبادات ہوتی ہیں۔ آدمی نماز میں قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، حج و عمرے میں طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے۔ اسی طرح سے دین کی خدمت کے لیے مختلف احوال میں مختلف اعتبار سے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ بندوں کی مدد کے لیے، والدین کی خدمت ہو یا پڑوسی ہو یا بیوہ ہو یا یتیم ہو، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بدنی عبادات میں سے ہیں۔ حتیٰ کہ قلم پکڑ کے اللہ کے دین کے لیے کچھ لکھتا ہے یا ٹائپ کرتا ہے، خیر کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، یہ بھی بدنی عبادات میں سے۔ مال کے اعتبار سے صدقات، پھر زکوٰۃ ہے، مسجدوں کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، یا اسی طرح سے مدارس کا تعاون ہے، بندوں کی ضروریات میں خرچ کرنا ہے، بھوکے کو کھلانا ہے، اسی طرح سے جتنی بھی چیزیں ہیں، غربا و فقراء کا تعاون کرنا، خیر کے کاموں میں خرچ کرنا، دین کی دعوت کے لیے خرچ کرنا، یہ مالی اعتبار سے، جس میں کوشش کے ساتھ ساتھ مال بھی آ جاتا ہے، یہ مالی عبادات سے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے لیے چھوڑنا، روزے میں آدمی کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، جبکہ وہ حلال ہیں اللہ کی خاطر، یا اسی طرح سے شراب چھوڑتا ہے، جوا چھوڑتا ہے، جھوٹ چھوڑتا ہے، غیبت چھوڑتا ہے، خیانت چھوڑتا ہے، نگاہیں جھکاتا ہے، بے حیائی کی چیز دیکھنے کی بجائے اپنی نگاہوں کو پھیر لیتا ہے، پرائی عورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اور کئی چیزیں چھوڑتا ہے۔ تعبدی اعتبار سے بھی حج و عمرہ میں آپ دیکھیے، احرام کی حالت میں کئی جائز کام ہیں، لیکن احرام کی حالت میں منع ہے، ان کاموں سے رک جاتا ہے بطور تعبد۔ قربانی اگر ہے، ذوالحجہ کے ایام میں ناخن بال نہیں کاٹتا ہے، پہلے عشرے میں جیسے ہی چاند دکھائی دیا قربانی اگر کر رہا ہے، قربانی کرنے تک رک جاتا ہے، اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے ترک کرتا ہے، یہ بھی عبادت میں سے ہوتا ہے کہ اللہ کی خاطر کسی چیز کا چھوڑ دینا۔ تو کتنی قسمیں ہوئی؟ چار نا؟ پانچ۔ ایک، پہلی چیز قلب، قلبی عبادت، دوسری زبانی یا لسانی، تیسری بدنی، چوتھی مالی، اور پانچویں ترکی۔ تو یہ پانچ قسم کے اعمال ہیں جو انسان کرتا ہے بطور عبادت سے۔ یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے حتمی فیصلہ کر دیا ہے، یعنی حکم دے دیا ہے، لازم کر دیا ہے، تمہارے لیے طے کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو یہ حکم کے طور پر ہے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ شرعی فیصلہ ہے کہ تم نے نہیں کرنا ہے، اللہ نے طے کر دیا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، تو اللہ کی عبادت کرو گے، کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ لہذا واقعی ایک سچا مومن وہ ہے جس کی زندگی میں کسی عبادت کے لیے بھی اللہ کے غیر کے لیے گنجائش نہ ہو، وہ جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے۔ ایمان کا، توحید کا کمال یہ ہے کہ اس کی حرکات و سکنات، اس کا بولنا، چپ رہنا، اس کا آگے بڑھنا، رکنا، سب کچھ اللہ کی خاطر ہو، اس کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہو، سونا، جاگنا، بیٹھنا، اٹھنا، کھانا، پینا، سب کچھ اللہ کی خاطر ہو۔ اسی لیے بعض صحابہ سے آتا ہے، وہ کہتے تھے میں جیسا اپنی تہجد میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، اسی طرح سے میں رات میں سونے میں بھی اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، کیونکہ میں اپنی تہجد کے لیے قوت پاتا ہوں اپنے سونے کے ذریعے سے۔
تھوڑا سو گیا، نیند پوری ہو گئی تو تہجد میں دھیان لگے گا، نیند مکمل ہو گئی تو ٹھیک سے نیند ہو گئی تو تہجد بھی ٹھیک سے ہو پائے گی۔ نیند کی حالت میں آدمی نماز پڑھے گا تو دھیان نہیں لگے گا، اور آدمی کو راحت نہ ملے تو عبادت ٹھیک سے نہیں ہو پائے گی۔ تو میں اپنے سونے میں بھی ویسے ہی اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہوں جیسے میں اپنے تہجد کے قیام میں امید رکھتا ہوں، کیونکہ ان کا سونا بھی عبادت کی خاطر اللہ کی اطاعت میں تقویت کے لیے ہوتا تھا۔ کمال ایمان یہ ہے کہ انسان کی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے پورا کرنے کے نیت اور اس کے لیے ہو، کہ جو بھی کام کریں وہ یہ دیکھے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے کام کیسے مفید ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے میں بندہ بن کر اللہ کی عبادت کا اہتمام کروں کمال درجے میں، تو یہ کام کیسے اس کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ پھر وہ جو بھی کرے اپنے مقصد کی طرف، تیر کیسا جاتا، دائیں جاتا بائیں جاتا، ہاں بازار میں ایسا گھومتے ایسا گھومتا نہیں، برابر سیدھا جاتا، اس کا گول ایک ہی رہتا ہے، نشانے پہ لگنا، بالکل سیدھا جاتا ہو۔ تو ایک مقصد انسان کا ہو اللہ کی رضا کو پورا کرنا، سارے کام اس کے اسی مقصد کی طرف ہوں، اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہو، ایک ہی سمت اس کی ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے چہرے کو ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمان و زمین کو عدم سے وجود بخشا، حنیفاً میں سب سے کٹ کے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رشتے توڑنا نہیں ہے، کاروبار چھوڑنا نہیں ہے، لیکن دل میں اس کو ایسی جگہ نہیں دینا ہے کہ وہ دل کو اللہ سے غافل کر دے، اس کو دل میں ایسے غالب دل پر نہیں کرنا ہے کہ پھر اللہ سے وہ پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے تو بس یہی حکم ملا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اس حکم کا اور تمام احکام کا سب سے پہلا فرما بردار ہوں، پہلا مسلم ہوں میں۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 اور 163 ہے۔ ان دو آیتوں سے کئی باتیں سیکھنے ملتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، پہلے اور اس کے بعد دو۔ قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی آپ کہیے میری نماز اور میرا نسک، پھر کہا ومحیایا ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہی کے لیے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس تعلق سے نماز تو ہم جانتے ہیں، صلاۃ سے مراد نماز ہیں، ساری نمازیں، بعض سلف نے کہا اس سے فرض نماز ہے، لیکن ساری نماز اللہ کے لیے ہے، چاہے فرض ہو یا نفل ہو، ساری نماز، ہر نماز اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ نسک سے مراد کیا ہے؟ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نسک سے مراد یہ ذبیحہ ہے، نسیکہ کی جمع ہے وہ، اور نسیکہ ذبیحہ کو کہتے ہیں، جو جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو ذبیحہ کہتے ہیں یا نسیکہ اس کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے نسک۔ تو میری ساری قربانیاں، جو بھی جانور میں ذبح کرتا ہوں، وہ سارے کے سارے نسک کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے پہلے ذکر کس عمل کا آیا؟ نماز، اور دوسرا قربانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
حج کے لیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صفا کے قریب پہنچے تو آپ نے آیت پڑھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے، ایسی نشانیاں جن کی تعظیم ہے، عام نشانیوں کی طرح نہیں ہے، وہ ان کا خاص تعلق دین سے ہے. ایسی نشانیاں جن کا تعلق اللہ کے دین سے ہو، ورنہ سورج چاند ستارے بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ومن آیات اللیل والنہار والشمس والقمر، وہ نشانی آیات ہیں، یہ شعائر ہیں، ایسی نشانی جو دین سے جڑی ہوئی ہے، شعائر میں سے ہے، جن کی تعظیم کی جائے گی، بے حرمتی نہیں کی جائے گی. اور پھر آپ نے کہا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا. تو یہ جو آپ نے کہا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، جہاں سے اللہ نے شروع کیا وہاں سے میں شروع کروں گا. اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشان. ظاہر بات ہے کہ آپ کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے، شروع کہاں سے کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن سے مستنبت ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ ہر جگہ آپ بتائیں میں یہ کام کر رہا ہوں اس لیے کہ قرآن میں ایسا ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن اس حدیث سے، آپ کے اس عمل سے صحیح سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا عام معمول یہی تھا. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ ذرا بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. اب اخلاق کی تفصیل بتانا کوئی تھوڑی دیر میں بتا سکتے اخلاق کیسا تھا؟ اخلاق کی کتنی چیزیں ہیں، سب بتانے کی بجائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہہ تھی، دین کا گہرا علم رکھنے والی، اور بیوی کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خاص اسٹوڈنٹ، خاص سوال پوچھنے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں حضرت عائشہ کے سوالات پر، اور کہا کہ اس میں خاص بہت اہم باتیں اور فقہ کی بہت گہرائی ہوتی ان سوالوں میں. تو حضرت عائشہ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں آپ اسی کے تابع تھے. جو قرآن میں کرنا بتایا گیا آپ کرتے تھے، جو نہیں کرنا بتایا بچتے تھے. آپ پورے کے پورے قرآن کے مطابق زندگی گزارتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری قرآنی تعلیمات کی تطبیق تھی. قرآن میں جو کچھ سکھایا گیا ہے اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن تھا، آپ اسی کے مطابق جیتے تھے. لہذا سنت کو قرآن سے الگ کر کے اس کا انکار کر کے ہم صرف قرآن کو مانیں گے، یہ غلط طریقہ ہے. بعض چیزیں قرآن میں نہیں ملتی ہیں لیکن وہ قرآن سے مستنبت ہی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل چاہے قرآن میں نہ ملے لیکن کہیں نہ کہیں وہ قرآن کی بات سے مستنبت ہوتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں کتاب دی وہاں حکمت بھی تو دی نا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. یہ حکمت کیا ہے؟ حکمت وزڈم ہے، گہری سمجھ ہے. اور علماء کہتے ہیں، جو لغت کے جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں حکمت کا جو واقعی معنی ہوتا ہے چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا. ہر چیز کی ایک مناسب جگہ رہتی ہے، چاہے وہ واقعی ہو یا معنوی اعتبار سے ہو. ہر چیز کی ترتیب ہونا چاہیے. تو کس چیز کی کیا ترتیب ہو؟ حکمت یہ ہے کہ صحیح ترتیب اس میں باقی ہو، ہر چیز اس کی جگہ پر ہو، جو چیز جہاں رکھنی چاہیے وہیں رکھی جائے، جس چیز کے ساتھ جو معاملہ، جو لیول اس کا ہو، جو سیکوینس اس کی ہو، ویسے اس کو رکھا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سنت اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ چیز وہاں سے ہے، یہ چیز وہاں سے. ضروری نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ قرآن میں یہ آیت ہے.
اللہ نے آپ کو اس کا پابند نہیں کیا ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے. تو یہ اللہ نے آپ کو کہنے کے لیے کہا، تو آپ پیروی کرتے تھے، یہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے. اب اگر سنت میں کوئی چیز ایسی ملے جو قرآن میں نہیں مل رہی ہے تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے، تجھ کو ملا نہیں، تجھ کو سمجھا نہیں. اسی لیے ایک عورت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، جب انہوں نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو گدواتی ہے اور اس طرح سے اپنی بھویں وغیرہ سے شیپ کرتی ہے وغیرہ وغیرہ انہوں نے کہا. تو آئی کہا کہ میں نے شروع سے اینڈ تک کور ٹو کور قرآن پڑھ لیا، دفتین کے درمیان پورا کا پورا قرآن شروع سے اینڈ تک میں نے پڑھا، یہ مجھ کو کہیں بھی نہیں ملا. میں نے کہا اگر تو واقعی پڑھتی تو تجھے ملتا، لو قرأتی ہی وجدتی، اگر تو واقعی تو نے ڈھنگ سے پڑھا ہوتا اس کو گہرائی کے ساتھ میں تو ملتا. کیا قرآن میں تجھ کو نہیں ملا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ. تو اس سے رسول نے روکا ہے. تو قرآن میں اجمالی طور پر اللہ نے بتا دیا. اب دیکھو کامن سینس اگر واقعی استعمال کرے تب بھی سمجھ میں آئے گا. بہت سارے لوگ قرآن کی آیتوں میں کوئی چیز نہیں ملی، حدیث میں انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی قرآن میں تھوڑی نہ یہ. قرآن میں اللہ نے اجمالی طور پر ذکر کر دیا، جو کچھ رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ. اللہ نے یہ کنڈیشن لگائی کہ جس سے روک دیں رک جاؤ، جس کا حکم دیں وہ کرو، اگر وہ قرآن میں بھی ہو. اللہ نے قید لگائی نہیں، کا مطلب یہ قید نہیں ہے، یہ قید نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیں وہ قرآن میں بھی ہونا چاہیے تو مانیں گے، نہیں تو نہیں. جب اللہ نے کنڈیشن نہیں لگائی تو کیوں لگا رہا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ اس کے مال کے بارے میں، فے کے مال کے بارے میں ہے، جو جنگوں میں مال آتا ہے یا جو بھی اس طرح سے مال غنیمت کے طور پر الگ سے ہوتا ہے وہ آتا ہے، اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. آیت میں تو ایسا نہیں ہے، آیت میں عموم ہے، اس میں وہ بھی آتا ہے. علم دیں تو لے لو، پیسہ دیں تو لے لو، حکم دیں تو لے لو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں کیا ہے؟ جو بھی دیں اسے لے لو. وما آتاکم الرسول، تو ماں میں کیا آتا ہے؟ خالی پیسہ. ہاں جو دیں وہ لے لو، تو مطلب پیسہ ہی آتا اس میں. وہ تو ایک مثال کے طور پر ہے، قید کے طور پر نہیں ہے. جس سیاق میں بات آئی ہے اس میں یہ نہیں آیا کہ تم کو پیسہ دیں تو ہی لو، نہیں تو باقی کچھ بھی مت لو. نہ پیسہ لو علم مت لو. اللہ تعالیٰ یہ کہے گا رسول تم کو پیسہ دے تو لو، علم دیے تو مت لو. ہاں چاہے وہ پیسے کا ذکر کتنا اماؤنٹ ہے قرآن میں آیا ہو یا نہ ہو، لیکن لے لو. اس میں ضروری نہیں کہ قرآن میں آنا چاہیے کتنا لو، لیکن علم کے بارے میں قید ہے کہ قرآن میں بھی ہونا چاہیے. تو یہاں قید نہیں ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تم کو دے لے لو. اور اللہ نے یہاں قید نہیں لگائی کہ اس چیز کا قرآن میں ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے منکرین حدیث کے پاس قرآن کا فہم نہیں ہوتا. اگر قرآن کا فہم ہوتا تو انکار حدیث کی طرف نہیں جاتے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن ظن ایک مومن کا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کر رہے ہیں تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، آپ اپنی طرف سے کچھ بھی کرتے نہیں تھے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کیا گیا ہے. تو کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اللہ کی طرف سے آپ کو وحی دی گئی ہے. اور عموماً ہم کو قرآن میں غور کرنے والے جو بھی علماء ہیں ان کو مل جاتا کہ یہ دیکھو یہاں سے لیا گیا ہے، اور کہیں آپ نے خود بتا دیا. جیسے یہ مثال ہے، اس سے نبوی مزاج معلوم ہوتا ہے. ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی ترتیب کو اہمیت دیتے تھے. لیکن یہ سب ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ایک اصول بھی سمجھ میں آ جائے. اب یہ اصول یہاں مل رہا کہ ہم کو اس آیت میں صفا مروہ کا ذکر، اللہ نے پہلے کس کا ذکر کیا؟ صفا. پھر کیا آیا؟ مروہ. تو شروع کہاں سے کرتے؟ صحیح صفا سے. 14 چکر ہوتے ہیں نا پورے ملا کے، 7 ہاں بول رہے کچھ لوگ. ہاں 7 چکر مطلب صفا سے مروہ سے پھر واپس صفا، پھر صفا سے مروہ سے. ایسا ہوتا نہیں. صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، 3، 4، 5، 6، 7. تو صفا سے شروع کرتے ختم کہاں ہوتا؟ مروہ پر. تو ایسے 7 ہوتے. کچھ بھولے بھالے لوگ پورے 7 کیسے کرتے؟ صفا سے واپس صفا پہ 1. ایسے ہی کیا کم آدمی تھکتا، ویسا تو حالت خراب ہو جاتی ہے. تو علم ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابدأ بما بدأ اللہ بہ. یہاں پر کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی، میری نماز اور میری قربانی. ترتیب کیا ہے؟ ہاں پہلے کیا ہے؟ نماز. دوسرے کیا ہے؟ اچھا اور ایک صورت آپ پڑھتے، آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں، فصل لربک وانحر. کبھی آپ نے اس کو جوڑا ہے اس سے؟ فصل لربک وانحر. تو اے نبی آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی اسی کے لیے کیجیے. اس میں ترتیب کیا ہے؟ ہاں پہلے نماز اور دوسرے. عید کے دن پہلے کیا ہوتا؟ نماز کی قربانی. اور پھر کیا ہوتی؟ اب سمجھ میں آیا؟ اب کہیں بولا ہے اللہ کے نبی نے کہ یہ قربانی اس وجہ سے، اس آیت کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ دیکھیں، اللہ نے قرآن میں 2 جگہ پر سیم ترتیب رکھی ہے. پہلے نماز اور اس کے بعد یہ فجر کی نماز نہیں ہے. کون سی نماز ہے یہ؟ عید کی نماز. کیا آدمی کہ چلو نماز ہو گئی، ہاں فجر کی نماز ہو گئی، شروع قربانی کر دو. بہت اچھا معلوم پڑا مسئلہ اپنے کو. ہاں نہیں، یہ نماز کون سی ہے؟ فجر کی. فجر کی ہے. ہاں آپ لے کے جائیں گے یہاں سے. فجر کی نہیں ہے یہ. قربانی ہوگی اگر فجر کی نماز کے بعد کیا تو نہیں ہوگی، واپس سے ریپیٹ کرنا پڑے گا. عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی ہے. قربانی کب ہوتی ہے؟ عید کی نماز کے بعد. تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا کام ہم جو کرتے ہیں اس دن، قربانی کے دن، وہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد قربانی کرتے ہیں. جس نے ایسا کیا اس نے مسلمانوں کا طریقہ پایا، اس کا عمل مسلمانوں کی سنت کے مطابق ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والی ترتیب کے مطابق ہی عید کے دن عمل کیا. عید کی نماز اور پھر عید کی نماز کے بعد قربانی، اس سے پہلے نہیں. تو اس سے ایک بنیادی اصول یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات ہمیشہ رہتی تھی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی ترتیب یوں ہی نہیں ہوتی ہے، اس میں ایک حکمت ہوتی ہے کہ ہم کو اس کو اہمیت دینا چاہیے. یہ جو سیکونس ہے اللہ نے رکھی ہے وہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تابع ہوتے تھے، کہ جو ترتیب اللہ نے رکھی اس کے آپ تابع ہوتے تھے. تو اس کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے کہ ہم سنت کو نظر انداز نہ کریں. ہم یہ نہ کہنے لگ جائیں، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں میں بعض اوقات یہ بیماری آتی، قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں کہاں سے آ گیا؟ تو جو قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث میں ماننے کا کیا؟ تو پھر دھیرے دھیرے اس طرح سے وہ اپنی عقل کو حکم بنانے لگتے ہیں. یہ بیوقوفی ہے. ہم کو نہیں سمجھا تب بھی ہم کو سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہم کو ملے. اب یہ ہم کو کبھی ملا تھا نہیں، لیکن جب جوڑا گیا تو معلوم پڑا کہ ہاں دیکھو ایسا ہے. ایسی کئی اعمال ہیں. کبھی انشاءاللہ اسی پہ ہم لوگ کوئی درس بھی کریں گے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بعینی ہی قرآن کی آیت سے مستنبط ہے. آپ نے بتایا نہیں کہ میرا عمل قرآن کی بنیاد پر ہے، لیکن آپ اس کی ترتیب دیکھیں، قرآن کی ترتیب دیکھیں، ایک ہی ملے گی آپ کو. کہ تب جا کے سمجھ میں آتا کہ ہاں دیکھو یہ عمل قرآن ہی کی آیت کی ترتیب کے اعتبار سے ہے. تو ایک تو چیز یہ معلوم ہوئی، ایک چیز ہم نے یہ سیکھی اس سے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بھی قرآن ہی کی تعلیمات پر مبنی تھے. یہ اور بات ہے کہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں قرآن سے جڑی ہوئی بات ہوتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل کیا آپ پر. الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی طرح اور بھی وحی مجھ پر کی گئی ہے. تو اللہ کی طرف سے قرآن بھی آپ پر نازل کیا گیا، لیکن قرآن کے علاوہ بھی احکام آپ کو دیے گئے. تو قرآن کے ساتھ سنت کا بھی اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے. دوسری بات یہاں پر کہا گیا یہ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. علماء نے یہاں دو باتیں بیان کی ہیں. جینا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ بھی اور یہ بھی. ایک بات تو یہ کہی کہ میرے سارے افعال اللہ ہی کے لیے خالص ہیں، نماز اور قربانی، اور میرا جینا مرنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے. میرے افعال میں کیا آتا؟ نماز اور قربانی. میرے احوال، زندگی کے حالات، میں آج زندہ ہوں کل مر جاؤں گا، زندگی دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ تو میرے جو کام ہیں میں اللہ ہی کے لیے کرتا ہوں، اور میری زندگی میں جو حالات آتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں. میری زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، للہ. میری زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، اور میری موت کا اختیار بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. جب چاہے گا موت دے گا. تو یہ دونوں باتیں یہاں کہی گئی. ایک اور بات علماء نے کہی کہ میری زندگی میں جو بھی کام میں کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں، اور میں مروں گا تو ایمان اور اسلام ہی پر مروں گا، میں اللہ کی بندگی ہی پر مروں گا. اللہ نے قرآن کریم میں جیسے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آنا چاہیے. یا اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے. یقین، یقینی چیز موت، جو اللہ کو نہیں ماننے والا بھی مانتا. جس کو دنیا میں آپ کو لوگ ملیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے، موت کو نہیں مانتا. میں نہیں مانتا موت آتی. کوئی ہے ایسا؟ پروفیسر کوئی ملا آپ کو ایسا؟ موت کو سبھی مانتے ہیں، یقینی چیز ہے. اسی لیے قیامت کے دن کہیں گے مشرکین کفار کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا. یعنی یقینی چیز موت آ گئی. موت آنے کے بعد سب کھل جاتا سامنے کہ کیا سچ تھا، کیا جھوٹ تھا، کیا دھوکہ تھا اور کیا حقیقی تھا. تو یقین، میں موت تک اللہ کی عبادت کروں گا، میری زندگی بھی اللہ کی اطاعت پر ہوگی اور وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور میری موت بھی میں مروں گا تو کس پر؟ اسلام پر، اللہ کی بندگی پر. تو علماء نے یہ خلاصہ ہے علماء کے کلام کا. امام البغوی ہو، ابن الجوزی رحمہ اللہ ہو، انہوں نے اپنی تفاسیر میں بات ذکر کی، جس کو دیکھنا ہے دیکھ سکتا اس میں. اور امام القرطبی نے بھی اس کو کہا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. میری قربانی، میری نماز یا میری زندگی کے دیگر افعال، جو بھی عبادات میری ہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. یعنی اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، بلکہ اللہ کی ربوبیت اور اس کے اسماء و صفات میں بھی کوئی اس کا شریک. اللہ کی ذات و صفات میں، اس کے حقوق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب سے الگ ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، اس کی طرح کوئی نہیں. اور عبادت کا حقدار صرف وہی ہے اور کوئی نہیں. اور میرا مالک بھی وہی ہے، للہ رب العالمین. میرے افعال کا، بلکہ میری ذات کا، میرے احوال کا، سب کا مالک وہ ہے. ہر چیز کا مالک وہی ہے. تو میرے اعمال ہوں، میری زندگی ہو، میرے حالات ہوں، سب اس کے اختیار میں ہے، سب کا مالک وہ ہے. میرا خالق، میرے اعمال کا خالق وہی ہے، وہ میرا مالک ہے.
لا شریک لہ، تو جب سب کا مالک ایک اللہ ہے، وہی رب ہے، وہی معبود ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ شریک کیا جا سکتا ہے کسی کو؟ ساری نعمتیں دینے والا کون؟ زندگی دینے والا وہ ہے، اور زندگی کی بقا کے لیے رزق دینے والا وہ ہے، تو پھر کسی اور کی طرف ہم کیوں متوجہ، کسی اور کے لیے ہم عمل کیوں کریں؟ لا شریک لہ وبذالک امرت، اور اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور اس حکم کو ماننے والوں میں سب سے پہلا میں ہوں، سب سے بڑھ کے آگے میں مانوں گا اس کو، پہلے میں مانوں گا اس کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہر حکم کے فرما بردار تھے، اور آج کی طبعیت میں ایک مومن کا حال بھی یہی ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا حال بھی یہی ہونا چاہیے، کہ جیسے ہمارے نبی اللہ کے حکموں کو پورا کرتے تھے ہم بھی کریں گے، اور ہم بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، میری زندگی کا دائمی وظیفہ، یہ صراط مستقیم ہے جس پر میں چلتا ہوں۔ قل ھذہ سبیلی، میں کیا کرتا ہوں؟ ادعو الی اللہ، میں ایک اللہ کی طرف سب کو دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کی بنا پر، علم اور یقین اور برہان کی بنا پر، علی بصیرت، کون دعوت دیتا اور کون اس راستے پر چلتا؟ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، ہم سب ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور سبحان اللہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں شرک نہیں کرتا، میں شرک سے اور اہل شرک سے براءت کا اعلان کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، ہم سب ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور شرک نہیں کرتے، مسلمان کو شرک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے آج آپ دیکھیں گے کہ امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو جا کر استھانوں پر، درگاہوں پر جا کے جانور بابا کی رضا کے لیے، تقرب کے لیے، خوشی کے لیے ذبح کرتا ہے، بولتا بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن وہ کرتا کس کے لیے ہے؟ بابا کے نام کی کندوری، بابا خوش ہو جائیں تاکہ ہم کو کیا ہو؟ اولاد ہو، اپنا کیس حل ہو، اٹکا ہوا ہے کورٹ کے اندر، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، دکان نہیں چل رہی، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، بیمار ہے وہ شفا ملنا چاہیے، بابا کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام کی کندوری کرتا ہے۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، شرک سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ یہ بھی شرک ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ جیسے نماز عبادت ہے ویسے قربانی بھی عبادت ہے۔ کسی اور کے نام کی نماز پڑھ سکتے، کسی اور کی رضا کے لیے نماز پڑھ سکتے نہیں، ویسی قربانی بھی نہیں کر سکتے، نہ نماز نہ قربانی، تو یہ اللہ ہی کے لیے خاص ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ جیسے نماز غیر اللہ کے لیے نہیں، ویسے قربانی بھی غیر اللہ کے لیے نہیں، دونوں اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے بطور تعبد، عبادتی اعتبار سے آدمی اگر قربانی کرتا ہے، ایسا آدمی اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا کر رہا ہے، جہالت کی وجہ سے۔ اب آپ کفر کے فتوے ان پر نہ دیں، لیکن ان کو سمجھائیں کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اسلام سے نکالنے والا عمل ہے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو چھوٹے بڑے ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور توحید کا اہتمام کرنے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔